بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امریکہ میں کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں؟ وہاں 5 تھے۔ برین ماسٹر نے ان میں سے 3 کو اغوا کیا تھا، پھر کرونا ان تینوں کو ماسٹر سے چھین کر لے گئی تھی۔ ان میں سے ایک امریکی واپس پہنچ گیا ہے۔ اس طرح امریکہ میں فی الوقت 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ باقی 2 واپس نہیں آئے۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ امریکیوں کے لیے اور ماسٹر کے لیے لاپتہ ہیں۔ میں ٹریسنگ مشین کے ذریعے انہیں ڈھونڈ سکتا ہوں، اپنا غلام بنا سکتا ہوں، لیکن فرادو اس کی بیٹی نے مجھے اس قدر الجھا دیا تھا کہ اس طرف توجہ نہ دے سکا۔ ابھی جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے بعد ہم انہیں ڈھونڈ کر اپنا تابعدار بنا لیں گے۔ پھر وہ چونک کر بولا، اوہ میں ٹونی جے کو بھول ہی گیا تھا۔ وہ کمبخت فرات کا وفادار ہے۔ میرے دماغ میں آؤ، میں تمہیں اس کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ ان دونوں نے اس کے ذریعے ٹونی جے کے اندر پہنچنا چاہا۔ اس نے فوراً ہی سانس روک لی۔ وہ تینوں اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ جانا نے کہا، جو تم تو کہہ رہے تھے وہ تمہارا تابعدار ہے، تم اس کے اندر جا سکتے ہو۔ وہ ناگواری سے بولا، میری چند دنوں کی غیر حاضری میں اس نے نجات حاصل کر لی ہے، لیکن بچ کر کہاں جائے گا؟ ٹریسنگ مشین اسے ڈھونڈ نکالے گی، مگر یہ سب کچھ اجلاس سے فارغ ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ میں اور میری پوتی بستی والوں کے معاملات میں مصروف تھے۔ انوشن نے بتایا، گرینڈپا، جو ایک طویل خاموشی کے بعد پھر میدان عمل میں آ چکا ہے۔ اس کے حکم سے پیرس میں ایک اجلاس ہو رہا ہے، آپ فوراً وہاں پہنچیں۔ ہم دونوں وہاں پہنچ گئے۔ اس اجلاس میں امریکہ اور یورپ کے اکابرین کے علاوہ برین ماسٹر اور امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی موجود تھے۔ اس وقت جو کہہ رہا تھا، میں کچھ عرصے کے لیے یہاں سے چلا گیا تھا، اب تنہا نہیں ہوں۔ میرے سیارے کے انتہائی ذہین اور باصلاحیت افراد میرے ساتھ ہیں، اس وقت خیال خوانی کے ذریعے تمہارے درمیان موجود ہیں۔ گوا نے ایک اعلیٰ کار کے ذریعے کہا، میں اپنے سیارے کے اکابرین میں سے ایک اعلیٰ عہدیدار ہوں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے اس زمین پر امریکہ کو ہی سپر پاور بن کر رہنا چاہیے۔ ہماری دشمنی نہ تو یہاں کے حکمرانوں سے ہے اور نہ ہی کسی عام آدمی سے ہے۔ جانا نے اپنے اعلیٰ کار کے ذریعے کہا، ہماری دشمنی صرف مسلمانوں سے ہے۔ ہم ایک مقصد لے کر اس زمین پر آئے ہیں۔ اگر اس مقصد کی تکمیل تک تم سب نے اور تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم انہیں نیست و نابود کرنے کے بعد اس دنیا کو سپر پاور کے حوالے کر کے چلے جائیں گے۔ امریکی سفیر کے نمائندے اور ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ سن کر خوش ہو رہے تھے کہ سیارے کے اکابرین انہیں سپر پاور تسلیم کرتے ہیں، آئندہ بھی اس دنیا میں ان کی برتری قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں سے دشمنی کا اظہار کر رہے تھے، انہیں نیست و نابود کر دینا چاہتے تھے، یوں ان کے دل میں چھپی ہوئی باتیں کہہ رہے تھے۔ تمام اکابرین کے دل خوش کرنے والی بات یہ بھی تھی کہ سیارے سے آنے والی بلائیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے بعد دنیا چھوڑ کر جانے والی تھیں۔ وہ یقین دلا رہے تھے کہ پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ امریکی سفیر نے کہا، مسٹر جو تم نے ہمیں اپنا تابعدار بنا لیا ہے، اب تمہارے 2 ساتھی اور آ گئے ہیں، تم ہم پر مسلط ہو چکے ہو، اس کے باوجود ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہے ہو بلکہ فائدہ پہنچانے والی باتیں کر رہے ہو۔ پہلے تو ہم مجبوراً حکم مانتے تھے، مگر اب دل و جان سے تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ یورپ کے اکابرین میں سے ایک نے کہا، پوری دنیا میں عیسائیت کے بعد مسلمان ہر چھوٹے بڑے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، تاجکستان، ازبکستان اور افغانستان، ایران، سعودی عرب، شام، لبنان، الجزائر، لیبیا، بخارا وغیرہ میں ان کی حکومتیں قائم ہیں۔ یہ حکمران انتہائی دولت مند ہیں، اگرچہ ہم نے سیاسی طور پر انہیں اپنے بازو میں رکھا ہوا ہے، لیکن مذہبی طور پر ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کے بارے میں بہت ہی جنونی ہے، اپنے مذہب کے خلاف ایک بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اکابرین میں سے ایک عہدیدار نے کہا، اس لیے ہم ان سے مذہبی جنگ نہیں لڑتے، انہیں سیاسی مار مارتے ہیں۔ تمہاری یہ بات دل کو لگتی ہے کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا، کیا انہیں نابود کرنے کے سلسلے میں تمہارے پاس کوئی اہم پلاننگ ہے؟ جو نے کہا، ان کی روحانیت کو ختم کیا جائے گا تو وہ خود ہی فنا ہو جائیں گے، اور ان کی روحانی قوتوں کا مرکز بابا صاحب کا وہ ادارہ ہے۔ اس بات پر کئی اکابرین نے تائید میں سارے لایا اور کتنوں نے ہی زبان سے کہا، بے شک وہ ادارہ ہمارے لیے بہت ہی پراسرار ہے۔ جو نے کہا، جب ہم وہاں کے اسرار کو سمجھ لیں گے تو یہ پراسراریت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہاں میں تم سب سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ وہ سب اس سوالی نظروں سے اس اعلیٰ کار کو دیکھنے لگے جس کے ذریعے جو بول رہا تھا، پھر وہ بولنے لگا، سوال یہ ہے کہ تم سب بڑے بڑے ممالک کے حکمران ہو، سپر پاورز کہلاتے ہو، تمہارے پاس ایٹمک فوجی قوت ہے، پھر اس ادارے کے اندر پہنچ کر وہاں کے بھید معلوم کیوں نہیں کرتے؟ جانا نے کہا، ہماری معلومات کے مطابق وہ ادارہ 25 یا 30 کلومیٹر کے رقبے تک پھیلا ہوا ہے، دنیا کے نقشے میں وہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، پھر تم اس ادارے کے اندر کیوں نہیں گھستے؟ اگر وہ روکنا چاہتے ہیں تو کیوں رک جاتے ہو؟ کیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ امریکی سفیر نے کہا، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں مگر کر نہیں پاتے۔ ابتدا میں ہم نے عالمی قوانین کے مطابق عالمی عدالت سے یہ فیصلہ صادر کرایا تھا کہ بابا صاحب کے دائرے کو وقتاً فوقتاً معائنے کے لیے کھلا رکھا جائے، وہاں غیر مسلموں کو بھی داخل ہونے دیا جائے۔
دوسرے نے کہا انہوں نے اجازت دی مگر اپنی شرائط پر عمل کرایا۔ ان کی شرائط یہ تھی کہ وہاں داخل ہونے والا شخص پاک صاف رہے، اپنے دل میں سچائی، ایمان اور محبت لے کر آئے۔ اس ادارے کے اندر ایسے مخصوص مقامات ہیں جہاں آنے والوں کو ننگے پاؤں جانا ہوگا، وہاں کسی کو جوتے پہن کر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کی یہ شرط بھی تھی کہ اندر آنے والے اپنے ساتھ کیمرے نہیں لائیں گے، ادارے کے اندرونی حصے کی کوئی تصویر باہر نہیں جائے گی۔ ایک اور عہدیدار نے کہا ہماری طرف سے 25 افسروں اور جاسوسوں کا ایک وفد اس ادارے کے دروازے پر پہنچا تو وہاں کے انچارج نے ایک افسر سے کہا تمہارے دل میں جھوٹ اور بے ایمانی ہے، تمہارے پاس جو لائٹر ہے اس میں خفیہ کیمرہ نصب کیا گیا ہے، لہٰذا تمہیں اندر آنے نہیں دیا جائے گا۔ دوسرے جاسوس سے کہا گیا کہ تم نے اپنے جوتے میں مائکرو فوٹوگرافی کا کیمرہ چھپا رکھا ہے، لہٰذا تم بھی اندر نہیں جا سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ کیمرہ باہر چھوڑ کر جائیں گے، مگر وہ انچارج انکار کرتے ہوئے بولا ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جھوٹے اور بے ایمان لوگوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، لہذا واپس جاؤ۔ ایک لیڈی جاسوس نے اپنے بالوں میں جو کلپ لگایا تھا اس میں مائکرو فوٹوگرافی کے لیے کیمرہ نصب کیا گیا تھا، اسے روکا نہیں گیا، جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ہم نے یہی سمجھا کہ اس ادارے کے لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں، بعد میں معلوم ہوا کہ دراصل ہم دھوکہ کھا رہے تھے۔ وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جھوٹ بول کر اور فریب دے کر بھی ہم وہاں سے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جب وہ لیڈی جاسوس اس ادارے کے مختلف اہم حصوں کی تصاویر اتار کر لائی اور ہم نے ڈارک روم میں پہنچ کر ان تصاویر کو ڈیولپ کرنا چاہا تو پتہ چلا وہ پوری مائکرو فلم بلینک ہے، اس ادارے کی ایک بھی تصویر دکھائی نہیں دی۔ ایک اور عہدیدار نے کہا ہمارا ایک نوجوان آرمی افسر غیر معمولی ذہانت کا حامل ہے، اس کی یادداشت اتنی تیز ہے کہ پہلی نظر میں جو دیکھتا ہے وہ اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ اسے تاکید کی گئی تھی کہ وہ بابا صاحب کے سائنسی شعبے کا بغور جائزہ لے گا اور وہاں کی ایک ایک بات اپنے ذہن میں نقش کر لے گا۔ اس نے واپس آ کر کہا کہ سائنسی شعبے میں کوئی اہم بات نہیں ہے، طالب علموں کو سکھانے کے لیے ان کی لیبارٹری میں ایسے آلات ہیں جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہوا کرتے ہیں، وہاں نہ تو یورینیم ہے اور نہ کوئی ایٹمی اسلحہ تیار ہوتا ہے، وہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جسے بہانہ بنا کر ادارے کے بڑے بڑے لوگوں کو قانونی گرفت میں لایا جا سکے۔ امریکی سفیر نے کہا ہماری دنیا میں یہ قانون ہے کہ کسی مذہبی ادارے میں جبراً داخل نہیں ہوا جا سکتا، وہاں جانے کے لیے قانونی اجازت حاصل کی جاتی ہے، وہ اجازت ہم نے حاصل کی تھی لیکن اس ادارے سے ان کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہ کر سکے۔ یہ بھی قانون ہے کہ کسی مذہبی ادارے کو جبراً اپنی طویل میں نہیں لیا جا سکتا۔ جوجو نے کہا ٹھیک ہے تم یہ باتیں قانونی نقطہ نظر سے کہہ رہے ہو، مگر یہ عالمی قوانین تم سب نے مل کر بنائے ہیں، عالمی عدالت بھی تمہاری قائم کردہ ہے، اپنی بنائی ہوئی چیز توڑی جا سکتی ہے، اس دنیا میں تم سے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے جو آ کر تمہارا ہاتھ پکڑ لے۔ امریکی سفیر نے کہا بے شک ہم ایسا کر سکتے ہیں اور ہم نے ایسا ہی کیا تھا۔ عالمی قوانین اور عالمی عدالت کو بالائے طاق رکھ کر ہم نے اور یورپ کے تمام اکابرین نے متحد ہو کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ بابا صاحب کے ادارے میں اگر غیر مسلموں کو آنے نہیں دیا جائے گا، اس کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ کھلے نہیں رکھے جائیں گے تو ہم ایک مقررہ وقت پر فوج کشی کریں گے، زمین سے راکٹ برسانے کے علاوہ ہوائی حملے بھی کیے جائیں گے۔ بابا صاحب کے ادارے میں صرف سیکیورٹی گارڈز مین دروازے پر رہتے ہیں، ورنہ اندر ان کے پاس کوئی مسلح آرمی نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ ان کے پاس ایک ہتھیار بھی نہیں ہے، ہماری دھمکیوں کے آگے انہیں گھٹنے ٹیک دینے چاہیے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ دروازہ کھول کر ہم سے معافی مانگیں گے اور اس ادارے کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ جانا نے کہا مگر ایسا نہیں ہوا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ آج بھی آزاد اور خود مختار ہیں، تم لوگوں نے ان پر زمینی اور فضائی حملہ کیوں نہیں کیا؟ سفیر نے کہا ہمارے اس وقت کے اکابرین حواس باختہ ہو گئے تھے، ان کے بچے اسکول جاتے تھے مگر واپس نہیں آتے تھے، وہ روز ہی انہیں ڈھونڈ کر لاتے تھے، بچے کہیں نالی گٹر اور کچرے میں مرے ہوئے ملتے تھے، ان کی بیویاں دھمکیاں دیتی تھیں کہ بابا صاحب کے ادارے پر حملہ کیا گیا تو وہ اپنی جانیں دے دیں گی یا پھر ان کے کھانے میں زہر ملا دیں گی۔ وہ تمام اکابرین ذہنی طور پر اب نارمل ہو گئے تھے، حکومتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل نہیں رہے تھے، آئندہ الیکشن سے پہلے ہی انہیں اقتدار سے محروم ہونا پڑا۔ پھر جو نئے حکمران آئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بابا صاحب کے ادارے پر حملہ نہیں کریں گے، دوستانہ رویہ اختیار کریں گے۔ جانا نے پوچھا یعنی بابا صاحب کے ادارے والوں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس وقت کے اکابرین ان کی بیویوں اور بچوں کو عذاب میں مبتلا کیا، خیال خوانی کے ذریعے انہیں اس طرح اب نارمل بنایا کہ وہ اقتدار قائم رکھنے کے قابل نہ رہے۔ ایک امریکی حاکم نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اس وقت کے اکابرین میں سے کتنے ہی یوگا کے ماہر تھے، ان کے دماغوں میں خیال خوانی کی لہریں پہنچ نہیں پاتی تھیں لیکن وہ بھی اب نارمل ہو گئے تھے۔ ہماری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے نہیں، اپنی روحانی قوتوں کے ذریعے ان اکابرین پر حاوی ہو گئے تھے۔ گویا ان لوگوں نے تم پر یہ دہشت طاری کر دی ہے کہ جب بھی ان کے خلاف جارحانہ کارروائی کی جائے گی اس سے پہلے ہی تم سب پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے جائیں گے۔ یہ دہشت تو ہے لیکن اس کے ساتھ صلح جوئی اور امن پسندی کی یہ بات یقینی ہے کہ وہ روحانی قوتوں کے ذریعے کبھی کسی پر جبر نہیں کرتے۔ جب انہیں مجبور کیا گیا تب انہوں نے ہمارے اکابرین کے خلاف جوابی کارروائی کی، ورنہ آج تک کبھی انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ وہ اپنی جگہ امن و سلامتی سے رہتے ہیں، اپنے عمل سے سمجھاتے ہیں کہ ہمیں بھی امن و سلامتی سے رہنا چاہیے۔
اکابرین میں سے ایک عہدیدار نے کہا، ہم ایک عرصے سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی فراد یا اس کی فیملی کے کسی فرد سے ہمارا جھگڑا ہوتا ہے، ہم طویل عرصے تک ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، تب بابا صاحب کے دائرے والے مداخلت نہیں کرتے۔ فراد اور اس کی فیملی کی حمایت میں نہ تو ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں، نہ ہی کوئی شکایت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ غیر جانبدار رہتے ہیں۔ جوجو نے کہا، ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ بے شک وہ بظاہر ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن در پردہ روحانی قوتوں کے ذریعے فراد اور اس کی فیملی کی امداد کرتے ہوں گے، جیسا کہ وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ اکابرین میں سے ایک نے کہا، تم درست کہہ رہے ہو، ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں تم غیر معمولی مشینیں رکھنے کے باوجود فراد تک نہیں پہنچ پا رہے ہو۔ سنا ہے اس کی بیٹی عالی بھی تمہارے قابو میں نہ آ سکی۔ اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے پس پردہ روحانی قوتیں ہیں۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فراد کی فیملی کے تمام افراد ادارے میں جا کر رہائش اختیار کر چکے ہیں اور تم ان میں سے کسی بھی فرد تک پہنچ نہیں پا رہے ہو۔ اس طرح یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے پیچھے روحانی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ جوجو نے کہا، ہم مادہ پرست لوگ ہیں، روحانیت نہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ یہ بھید معلوم کیا جائے، آخر یہ روحانی قوتیں کیا ہیں، کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں بابا صاحب کے ادارے کا دروازہ ہر حال میں کھلوانا ہوگا۔ یہ بھید معلوم کرنا ہوگا کہ وہاں ہماری ٹیلی پیتھی کی لہریں کام کیوں نہیں کرتی ہیں۔ کیا وہ ایسا عمل کرتے ہیں کہ وہاں جانے والے اپنی ذہانت سے کام لینا بھول جاتے ہیں؟ ان کے پاس ایسی کون سی نادیدہ قوت ہے جو ہم جیسے مخالفانہ رویہ اختیار کرنے والوں کے دماغوں کو اسیر کر لیتی ہیں، اور جب اس ادارے سے باہر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے وہاں کچھ نہیں دیکھا۔ وہ محض ایک اسلامی یونیورسٹی ہے، وہاں ننھے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے افراد تک تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں موجودہ دور کے مطابق مہارت حاصل کرتے ہیں۔ جانا نے کہا، تم سب کو ایک عرصے سے اسی طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ وہ محض ایک اسلامی یونیورسٹی ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس ادارے میں درپردہ کیا ہوتا رہتا ہے، وہ اسرار کیا ہے جنہیں تم سب ابھی تک معلوم نہیں کر پائے ہو۔ امریکی سفیر نے کہا، تم اس ادارے کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو، یہ بتاؤ کیا خود اس ادارے کے اندر جاؤ گے؟ ہم اتنے نادان نہیں ہیں کہ دشمنوں کی نظروں میں آئیں، ہم ان کے روبرو پہنچ کر انہیں اپنے پیچھے لگا کر اپنی پناہ گاہ تک لے آئیں۔ ہم سے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ تو پھر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم انہیں چیلنج کریں اور ادارے کا دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیں، پھر ہم میں سے جو وہاں جائیں گے تم سب ان کے اندر خیال خوانی کے ذریعے موجود رہو گے۔ بے شک ہم یہی چاہتے ہیں۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ ہم سے پہلے ہمارے اکابرین نے بھی یہی کیا تھا اور ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ جو تمہارے اکابرین کے ساتھ ہو چکا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ بابا صاحب کے دائرے والوں کو نہ تو چیلنج کرو گے نہ ہی انہیں دروازہ کھولنے پر مجبور کرو گے۔ یہ سب ہم کریں گے، ہم تمہارے لوگوں کو اپنا اہلکار بنا کر اس ادارے کے اندر پہنچیں گے۔ جوجو نے کہا، فراد اور بابا صاحب کے دائرے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تم سب کو زیر کر لیا ہے، اپنا تابع دار بنا لیا ہے، لہذا ہم تمہارے ذریعے انہیں چیلنج کریں گے۔ وہ تمہیں کوئی الزام نہیں دیں گے، ان کے لیے ہم چیلنج بن کر رہیں گے۔ اگر ایسی بات ہے تو اپنا کام شروع کرو۔ تم نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں کو نابود کرنے کے بعد ہمیں یہاں حکمران بن کر رہنے دو گے، ہماری دنیا چھوڑ کر سیارے میں واپس چلے جاؤ گے۔ ہمارے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم دل و جان سے تمہارے تابع دار بن کر رہیں گے اور تمہارے احکامات کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ جوجو نے کہا، اس اجلاس میں برین ماسٹر بھی موجود ہے، وہ بالکل خاموش ہے، اسے اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیے۔ ماسٹر نے اپنے ایک اہلکار کے ذریعے کہا، کسی غلام کے منہ میں اس کی اپنی زبان نہیں ہوتی، وہ اپنی کوئی بات نہیں کہہ سکتا، نہ ہی اپنے آقا کی کسی بات سے انکار کر سکتا ہے۔ میں تو حکم کا بندہ ہوں، مجھ سے جو کہا جائے گا اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ میں اور انوشے وہاں موجود تھے، ان لوگوں کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ ہمارا کچھ کہنا ضروری نہیں تھا، لہٰذا ہم نے اپنی موجودگی ظاہر نہیں کی۔ اجلاس کے اختتام پر چپ چاپ اپنی جگہ واپس چلے آئے۔ ایشورا جوجو اور اس کے دونوں ساتھیوں سے ایک حقیقت چھپا رہا تھا، وہ حقیقت پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اس کی اپنی بنائی ہوئی ایک پیج گوئی مشین نے کہا تھا کہ وہ طبعی موت نہیں مرے گا، کسی کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ مشین نے بتایا تھا اسے ایک مقررہ وقت پر اس خوبصورت دنیا میں جانا ہوگا، وہاں جانے کے بعد وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کی موت اسی زمین پر کسی کے ہاتھوں ہوگی، لہذا وہ زمین پر آنے سے کترا رہا تھا۔ جوجو گواگو اور جانا کابرین کے اجلاس سے واپس آ گئے تھے۔ اب انہیں بابا صاحب کے ادارے کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ شروع کرنی تھی۔ انہیں وہاں کے سب سے بڑے معلم اور روحانی پیشوا جناب علی اسد اللہ تبریزی سے رابطہ کرنا تھا۔ انہیں چیلنج کرنا تھا کہ انہوں نے ان سب کے لیے ادارے کا دروازہ کھولنے سے انکار کیا تو انہیں یہ انکار بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ جتانا چاہتے تھے کہ سیارے کی مخلوق اس قدر طاقتور ہے کہ انہیں اندر آنے کی اجازت نہ دی گئی تو وہ اس ادارے کو نیست و نابود کر دیں گے۔ جوجو کے پاس سالی کا فون نمبر تھا، اس کے علاوہ کابرین کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے کے انچارج کا فون نمبر بھی حاصل کیا گیا تھا۔ رابطہ کرنے پر انچارج کی آواز سنائی دی، ہیلو، فرمائیے آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میرا نام جوجو کرانتے ہے۔ جواب سنائی دیا، نام نہیں، کام بتاؤ۔ اس نے کہا، میں ایک سیارے سے بول رہا ہوں۔ جواب ملا، جھوٹ بول رہے ہو اور ہم جھوٹ بولنے والوں سے بات نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔
जोजो ने झुंझला कर अपने फोन को देखा। गुआ गुआ और जाना एक ऑडियो मशीन के जरिए दूसरी तरफ से होने वाली बातें सुन रहे थे। एक ने कहा, ये लोग बहुत मगरूर हैं। दूसरे ने कहा, इस इदारे के इंचार्ज को ये कैसे मालूम हो गया कि तुम झूठ बोल रहे हो और इस वक्त प्यारे में नहीं, इसी जमीन पर हो। वो परेशान होकर सोचने लगा, फिर बोला, पता नहीं ये लोग क्या हैं, किस तरह हमारी ढकी छुपी बातों को समझ लेते हैं। उसकी बेटी और उसके जवान साथी ने मेरी एक कमजोरी को समझ लिया था कि मैं येलो कलर ब्लाइंड हूँ। जाना ने कहा, अभी इजलास में उन काबरीन ने कहा था कि इदारे वाले अपने मुखालिफिन के झूठ और फरेब को पकड़ लेते हैं, उनसे कोई बात नहीं छुपती, लिहाजा तुम उनसे झूठ न बोलो, सच बोलकर अपने मतलब की बात करो। उसने फिर नंबर पंच किए। दोबारा राब्ता हुआ तो उसने कहा, मिस्टर फोन बंद न करना, मुझे अफसोस है कि मैं झूठ बोल रहा था, अब सच कह रहा हूँ, इसी जमीन पर हूँ, तुम्हारे इदारे के सबसे बड़े मौलम और पेशवा से जरूरी बातें करना चाहता हूँ। वहाँ से पूछा गया, किस मौजू पर और किस मामले पर गुफ्तगू करना चाहते हो? ये मैं उन्हीं को बताना चाहता हूँ। सॉरी मिस्टर जोजो, कोई आम मामला हो तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ, अगर कोई बहुत अहम बात है तब भी मुझे ही बतानी पड़ेगी। तुम्हारी तरफ से वो बात मैं उनके सामने पेश करूंगा, फिर वो जरूरी समझेंगे तो तुमसे गुफ्तगू करेंगे। उसने कहा, मैं अपने साथियों के साथ इस इदारे में आना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि हमारे लिए दरवाजे खोले जाए। सच बोलोगे तो आगे बात बढ़ेगी, वरना फोन बंद हो जाएगा, लिहाजा सच सच बताओ, खुद अपने साथियों के साथ आओगे या अपने नुमाइंदे को भेजोगे? उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, अपने 2 साथियों के साथ उस इदारे में आना चाहता हूँ। तो फिर चले आओ, मगर याद रखो, अगर तुम और तुम्हारे साथी ना आए तो दरवाजे पर आने वाले बेरूपियों को धुतकार दिया जाएगा। ये कहकर फोन बंद कर दिया गया। जोजो ने अपने फोन को देखते हुए कहा, ये लोग मगरूर होने के साथ साथ बड़े ही सख्त मिजाज के आमिल हैं, बहरहाल हम इनसे निमट लेंगे। गुआ गुआ ने कहा, तुमने फिर उनसे झूठ कहा है कि हम उस इदारे के अंदर जाएंगे, जबकि हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेंगे। अपने 3 अलाकारों को जोजो, गुआ गुआ और जाना बनाकर वहां भेजेंगे। जोजो ने कहा, हम अपने अलाकारों को ब्रेन वॉश करके उनकी शख्सियत तब्दील कर देंगे, फिर उनके अंदर रहकर वहाँ के हालात मालूम करेंगे। इदारे वालों को कोई शुबा नहीं होगा, वो तस्लीम करेंगे कि हम तीनों उस इदारे में पहुंचे हुए हैं। जाना ने कहा, ठीक है, हमें पहली फुर्सत में 3 अफराद को अलाकार बनाना है, अगर वो टेलीपैथी जानने वाले हों तो बेहतर होगा। गोवा गोवा ने कहा, जो तुम्हारे पास 3 ऐसे टेलीपैथी जानने वाले हैं जो लापता हो गए हैं, उनमें से एक टोनी जे और दूसरे 2 अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाले हैं। बेशक अभी हमारे पास वक्त है, हम उन्हें ट्रेसिंग मशीन के जरिए ढूंढ सकते हैं। जोजो ने ट्रेसिंग मशीन की तरफ देखकर पलकें झपकाई तो वो ऑन हो गई। दूसरी बार पलकें झपकाई तो उसकी मर्जी के मुताबिक तहरीर उभरने लगी। वहाँ लिखा हुआ था, टोनी जे और 2 अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों का रिकॉर्ड मौजूद है, उन्हें फौरन ट्रेस किया जाए, बताया जाए वो इस वक्त कहाँ है। इस तहरीर के जवाब में स्क्रीन पर एक फाइल नजर आई, उस पर टोनी जे लिखा हुआ था। फिर मॉनिटर पर पेरिस का नक्शा दिखाई देने लगा। सुर्ख नुक्ता जलता बुझता हुआ पेरिस की स्ट्रीट के एक बंगले में पहुंचकर रुक गया था। वो देख चुका था कि टोनी जे का दिमाग मुकफ़ल हो चुका है, उसकी ख्यालखानी की लहरों को कबूल नहीं करेगा, लिहाजा उसने पलकें झपकाई तो उसकी मर्जी के मुताबिक तहरीर उभरने लगी। वहाँ लिखा हुआ था, टोनी जे के पड़ोसी का नाम और नंबर बताया जाए। दूसरे ही लम्हे में मंजर बदल गया। वहाँ दूसरी तहरीर उभरी, जो की मर्जी के मुताबिक टोनी जे के पड़ोसी का नाम और नंबर वहाँ लिखा हुआ था। उसने अपने फोन पर वो नंबर पंच किए, उसे कान से लगाया। दूसरी तरफ से एक शख्स की आवाज सुनाई दी, हेलो, कौन? वो फोन बंद करके उसके दिमाग में पहुंच गया। वो फोन अटेंड करने वाला सेहतमंद जवान था। रिसीवर कान से लगाए हेलो हेलो कह रहा था। जोजो ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो रिसीवर रखकर अपनी अलमारी के पास गया, उसे खोलकर उसके दराज से एक रिवॉल्वर निकाला, फिर तेजी में चलता हुआ अपने बंगले से निकलकर पड़ोस वाले बंगले में पहुंच गया। वहां दरवाजे पर आकर कॉल बेल का बटन दबाया। टोनी जे कहीं जाने के लिए तैयार था। दरवाजा खोलकर बाहर आया तो पड़ोसी ने उसे निशाने पर रखते हुए कहा, खबरदार आवाज न निकालना, अंदर चलो। वो हुक्म के मुताबिक दोनों हाथ उठाए अंदर आ गया। वो आगे आगे था और पड़ोसी पीछे पीछे। जोजो ने उसी वक्त रिवॉल्वर के दस्ते से उसके सर पर एक जोरदार जरब मारी। टोनी जे चकरा कर जमीन पर गिर पड़ा। अब पड़ोसी की जरूरत नहीं रही थी। जोजो ने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो हैरानी से उस पड़ोसी को और अपने आप को देखने लगा, फिर रिवॉल्वर को देखते हुए सोचने लगा, मैं यहाँ क्यों आया था, क्यों इस बेचारे को जख्मी किया है। ओ गॉड, कोई मुझे देख लेगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। वो वहां से भागता चला गया। जोजो और उसके दोनों साथी वक्त टोनी जे के अंदर पहुंच गए थे। उसका दिमाग मुकफ़ल नहीं रहा था। जोजो ने कहा, गुआ गुआ, तुम इसे संभालो, तरमीमी अमल करके उसका ब्रेन वॉश करो और उसके जहन में अपनी शख्सियत नक्श कर दो, ताकि ये खुद को गुआ गुआ समझता रहे। जोजो और जाना दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गए। ट्रेसिंग मशीन ने उन्हें 2 अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों का पता बताया था। वो जर्मनी में थे। उन्होंने उनके दिमागों को भी इसी तरह ट्रैप किया और अपनी अपनी शख्सियत उनके दिमागों में नक्श कर दी। अब उन अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों में से एक जो था और दूसरा जाना। वो इस वक्त जर्मनी में थे। एक फ्लाइट के जरिए पेरिस पहुंच गए। वहाँ टोनी जे से मुलाकात की। इस वक्त वो टोनी जे नहीं था, गुआ गुआ था। वो तीनों एक कार में बैठकर बाबा साहब के इदारे की तरफ रवाना हो गए। जोजो ने रास्ते में फोन के जरिए इदारे के इंचार्ज से रब्ता किया। वहाँ से पूछा गया, यस मिस्टर, फरमाइए।
میں जोजो ग्रांते बोल रहा हूँ, अपने दो साथियों गुआ गुआ और जाना के साथ अब इदारे के दरवाजे पर पहुँचने वाला हूँ। तुमने कहा था हमें अंदर जाने की इजाजत मिल जाएगी। बेशक हम अपनी जुबान से नहीं फिरते, तुम जब भी यहाँ होगे तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। बस ये याद रखना, हमसे झूठ ना बोलना, कोई धोखा ना देना। दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। जोजो ने अपना फोन बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, हम धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मगर इस बार वो इंचार्ज हमारा झूठ ना पकड़ सका, क्योंकि इस वक्त मैं अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाला नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर जोजो हूँ। हम तीनों सिर्फ ऊपर से ही नहीं अंदर से भी तब्दील हो चुके हैं। वो कार ड्राइव करते हुए आखिर बाबा साहब के दायरे के सामने पहुंच गए। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, कार यहाँ छोड़ दें और दरवाजे के सामने चले आए। वो तीनों कार से उतरकर दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। एक गार्ड ने कहा, आप खामोश खड़े रहें, आप तीनों की चेकिंग हो रही है। वो समझ गए थे कि ख्याल खानी के जरिए उनके अंदर आकर चोर ख्यालात पड़े जा रहे हैं। उन्होंने योगा की महारत का मुजाहरा नहीं किया, सांस नहीं रोकी, पूरी तरह खुद को जोजो गुआ गुआ और जाना साबित करते रहे। अपने अंदर यही सोच रखी कि वो तीनों सियारे से आए हुए बशिंदे हैं। थोड़ी देर बाद इदारे के उस बड़े से आखिरी दरवाजे का एक छोटा ज़मीनी दरवाजा खुल गया। खुले हुए दरवाजे के पीछे एक सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा हुआ था। उसने कहा, आप हजरात की चेकिंग हो चुकी है, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, अंदर तशरीफ लाएं। वो तीनों एक एक करके अंदर दाखिल हो गए। इन्हीं लम्हात में वो तीनों अचानक ही उन अलाकारों के दिमाग से निकल गए, अपनी अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गए। हैरानी से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। कुछ समझने और कुछ कहने से पहले ही उन्होंने ख्याल खानी की परवाज की। अपने उन तीन अलाकारों के दिमागों में पहुंचना चाहा तो ख्याल खानी की लहरें वापस आ गईं। जाना ने शदीद हैरानी से पूछा, ये क्या हो गया? जोजो ने पिशानी पर हाथ मारते हुए कहा, ओ माय लॉर्ड इशुरारा, हम तो भूल ही गए थे, अब तो तजुर्बा हुआ है तो याद आ रहा है। दुश्मनों की सोच की लहरें इदारे के अंदर नहीं पहुंचती। हम तीनों सोच के जरिए अपने अलाकारों के अंदर थे। जब वो अंदर गए तो हमारी सोच की लहरें बाहर आ गईं। जाना ने कहा, बेशक यही हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपने 3 टेलीपैथी जानने वालों से महरूम हो चुके हैं। उसने फौरन ही फोन के जरिए इदारे के इंचार्ज से रब्ता किया। फिर उसकी आवाज़ सुनते ही गुस्से से कहा, हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या बाबा साहब के इदारे के लोग भी झूठ बोलते हैं? वहाँ से कहा गया, अगर इस इदारे से किसी ने झूठ बोला है तो साबित करो। हमसे कहा गया था कि इदारे के दरवाजे के सामने खड़े रहें, हमारी चेकिंग हो रही है। हम थोड़ी देर तक खामोश रहे, फिर दरवाजा खुल गया। वहाँ खड़े हुए सिक्योरिटी अफसर ने कहा, चेकिंग हो चुकी है, हम पर कोई शुबा नहीं है, इसलिए हम अंदर आ सकते हैं। दूसरी तरफ से इंचार्ज ने कहा, नो मिस्टर जोजो, तुम बात को बढ़ाकर बोल रहे हो। हमारे सिक्योरिटी अफसर ने सिर्फ इतना कहा था कि चेकिंग हो चुकी है, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, अंदर तशरीफ लाएं। सच बोलो, तुम लोगों से इतना कहा गया था या नहीं? जोजो ने कहा, हाँ इतना ही कहा गया था, मगर इसके बाद अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं रहती। बेशक हमने चेकिंग की थी, हमें पता चला उनमें से एक टोनी जे है, वो फराद का अकीदतमंद है, उससे मोहब्बत करता है, उसका वफादार है, लिहाजा वो वापस आया है तो उसे इदारे में कबूल करना चाहिए। उन 2 अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों को सोनिया मैडम से छीना गया था, वो खुद ही हमारे इदारे में चले आए हैं। हमने उन तीनों को कबूल कर लिया है। तुम तीनों झूठे और बेईमान थे, इसलिए तुम्हारी सोच की लहरें वापस चली गई। तुम जहाँ थे वहीं पहुँच गए। अब हमसे बात करना चाहोगे तो राब्ता नहीं हो सकेगा। फोन बंद कर दिया गया। जोजो ने झुंझुलाकर अपना फोन पटकते हुए कहा, शिट, अब हम फोन के जरिए राब्ता नहीं करेंगे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। गुआ गुआ ने कहा, तुम बार बार उनसे मात खा रहे हो और झुंझुलाकर डींगे मारते जा रहे हो। पहली बार तुमने फरहाद की मौत का वक्त मुकर्रर किया, ये दावा किया कि उसे हलाक कर चुके हो। बाद में पता चला तुमने बहुत बड़ा धोखा खाया है। फरहाद के धोखे में किसी और को हलाक कर दिया है। वो तो अब भी जिंदा है और तुम्हें हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जाना ने कहा, दूसरी बार तुमने उसकी बेटी को ट्रैप करना चाहा, लेकिन वो तुम्हें अपने पीछे दौड़ाती हुई बाबा साहब के दायरे में चली गई और तुम मुंह देखते रह गए। उसने गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए कहा, तुम दोनों मुझे ताने दे रहे हो, ये नहीं देखते कि मैं जबरदस्त प्लानिंग करता हूँ, उस पर पूरी तरह अमल करता हूँ। अभी तुम्हारे साथ मिलकर मैंने एक जबरदस्त प्लानिंग पर अमल किया था, फिर भी धोखा खा गया। इस बार तुम दोनों भी मेरे साथ शामिल थे। अगर मैंने तीसरी बार हमला करने में कोई हमाकत की है तो मेरी हमाकत में तुम भी बराबर के शरीक हो। तुम्हें ये तस्लीम करना चाहिए कि हमने चाल खूब चली थी, मगर इस बार भी रूहानी कुव्वत आड़े आ गई। जाना ने कहा, बेशक इस बार जो शिकस्त खाई है इसमें हम बराबर के शरीक हैं। तुम्हें ताने नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ख्वाह डींगे ना मारो। ये ना कहो कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब दोगे। तुम्हें सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पहले उनकी ताकत को समझो, उनकी कमजोरियां मालूम करो, तभी हमें कामयाबी नसीब होगी। जोजो ने नरम पड़ते हुए कहा, ठीक है, फिलहाल इस नाकामी को जहन से निकाल दो। हम 2-4 घंटे तफरीह करेंगे, जब जहन फ्रेश होगा तो फिर सोचा जाएगा कि आइंदा करना क्या है। वो तीनों वहां से उठकर अपने अपने कमरों में अपनी अपनी औरतों के पास चले गए।